بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 107 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوکالہ سے باب البیع و شراء کے فصل اول کو پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، وکیل یہ امین ہوتا ہے، لہذا اگر وکیل کے ہاتھ میں قبضے میں موکل کی کوئی چیز ہلاک ہو جائے، ضائع ہو جائے بغیر تعدی اور استہلاک کے تو اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، وَإِن بَاعَ بِنَسِيئَةٍ فَقَالَ أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ أَطْلَقْتَ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر وکیل بالبیع نے کوئی چیز ادار بیچ دی اور مثلا گاڑی فروخت کرنے کا کسی کو وکیل بنایا اور اس نے وہ گاڑی ادار بیچ دی، اب موکل کہتے بھی میں نے آپ کو نقد رقم پر بیچنے کا کہا تھا اور آپ نے ادار بیچ دی، اور وکیل کہتے ہیں نہیں، آپ نے مطلقاً مجھے وکیل بالبیع بنایا ہے، نقد یا ادار کا آپ نے ذکر نہیں کیا، تو اس صورت میں آمر کا قول معتبر ہوگا، یعنی موکل کا قول معتبر ہوگا۔ یہی اختلاف اگر مضارب اور رب المال کے درمیان ہو جائے، مضارب نے اگر رب المال کی کوئی چیز ادار بیچ دی اور رب المال کہے میں نے آپ کو نقد معاملات کا مضارب بنایا ہے، ادار معاملات کا نہیں، اور مضارب کہتے نہیں آپ نے اس طرح مجھے پابند نہیں کیا، تو یہاں پر مضارب کا قول معتبر ہوگا، یعنی عقد مضاربت میں مضارب کا قول معتبر ہوگا، جبکہ وکالت میں وکیل کا نہیں بلکہ موکل کا قول معتبر ہوگا، آمر کا قول معتبر ہوگا۔ دونوں میں فرق یہ ہے عزیز طلبہ کہ کتاب الوکالت یہ مقید ہوتی ہے جبکہ مضاربت یہ مطلق ہوتی ہے، اور وکالت یہ مقید ہوتی ہے اور اس میں وکیل کو بہت ساری قیودات کا پابند بنایا جاتا ہے، جبکہ مضاربت میں ایسا نہیں تھی، اس لیے وہاں پر مضارب کا قول معتبر ہوگا، یہاں پر آمر کا قول معتبر ہوگا۔ وَإِن بَاعَ بِنَسِيئَةٍ، اگر وکیل نے کوئی چیز ادار بیچ دی، فَقَالَ أَمَرْتُكَ بِنَقْدٍ، آمر کہے، موکل کہے میں نے تو آپ کو نقد پیسوں پر فروخت کرنے کا کہا تھا، وقال المامور، اور مامور کہے اطلقت، تو نے مطلقاً کہا، فالقول للآمر، تو قول آمر کا معتبر ہوگا، وفی المضاربۃ للمضارب، اور عقد مضاربت میں مضارب کا قول معتبر ہوگا۔ وَلَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ بِثَمَنِ رَهْنًا فَضَاعَ أَوْ كَفِيلًا فَتَوَى عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ وکیل اگر کوئی گاڑی وغیرہ موکل کی فروخت کر دے، بیچ دے، اور ثمن کے بدلے میں رہن لے لے یا کفیل لے لے، کوئی ضامن اس کی طرف سے مشتری کی طرف سے مقرر ہو جائے، اور پھر بعد میں وہ رہن وکیل کے پاس ہلاک ہو جائے یا وہ کفیل فوت ہو جائے اور مغفولان ہو، مفلس ہو، اب وہ رقم نہیں دے سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں وکیل پر ضمان آئے گا یا نہیں؟ تو عزیز طلبہ، اس بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھے کہ الوکیل امین لا یضمن ما ہلک فی یدہ، وکیل امین ہوتا ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوتا ہے اس کا ضمان اس پر نہیں آتا۔ اگر ثمن یہ لے لیتا اور موکل کو دینے سے پہلے یہ اس کے پاس ہلاک ہوتا تو اس کا ضمان اس پر نہ آتا، تو جب ثمن کے بدلے میں اس نے رہن لیا ہے تو رہن لینے کا اس کو اختیار تھا، اگر رہن ہلاک ہو جائے تو رہن کے بدلے میں چونکہ پھر ثمن تو نہیں ملے گا، اس لیے وکیل ضامن نہیں ہوگا، جس طرح کے ثمن کے ہلاکت کی صورت میں ضامن نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَخَذَ الْوَكِيلُ، اگر وکیل نے بے ثمن کے بدلے میں لیا رہن فضاع، پس وہ رہن اسے ضائع ہو چکا، او کفیلا یا کفیل لیا، فتوى علیہ، پس مال اس کے پر ہلاک ہو جائے، لم یضمن، تو وکیل ان دونوں صورتوں میں ضامن نہ ہوگا۔ ولا يتصرف احد الوکیلین وحده الا في خصومة وطلاق وعتاق بلا بدل ورد ودیعة وقضاء دین۔
اس عبارت میں عزیز طلبہ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی معاملہ، کوئی عقد ایسا ہے کہ جس کو انجام دینے کے لیے مختلف ذہنوں کا یا مختلف رائیوں کی ضرورت ہو، مثلا بے ہے، مثلا شراء ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو عقود وغیرہ ہے جس میں اگر بہت سارے رائے جمع ہو جائے، مثلا کوئی شخص پلاٹ خریدتا ہے یا مکان خریدتا ہے، تو اس میں اگر ایک آدمی سے مشورہ کر لیں، 2 سے کر لے، 3 سے کر لے، 4-5 بندوں کی رائے لے کر پھر وہ خریدے گا، ثمن طے کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کو نفع ملے گا اور اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ تو اگر اس طریقے سے کسی موکل نے کسی بیع و شراء کے لیے 2 بندوں کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھی آپ دونوں فلاں معاملہ یا فلاں کام کر لو، تو فرماتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں وکیل ایک ساتھ موجود نہ ہو، جب تک دونوں کے رائے متفقہ نہ ہو، اس وقت تک ایک وکیل دوسرے کے رائے معلوم کرنے سے پہلے کوئی عقد نہیں کر سکتا، اس کو کسی قسم کے تصرف کا اختیار نہیں۔ وَلَا يَتَصَرَّفُ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ، تو 2 وکیلوں میں سے ایک وکیل تصرف نہ کرے وحدہ، اس حال میں کہ وہ تنہا ہو، اس حال میں کہ وہ کیا ہو بھئی، تنہا ہو، اکیلا ہو، دوسرا وکیل اس کا موجود نہ ہو۔ الا فی خصومت، ہاں چند معاملات اس سے مستثنا ہے، وہ معاملات مستثنا ہیں جہاں پر دوسرے وکیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا خصومت ہے، یعنی مدعی پر کسی نے مقدمہ قاضی کی عدالت میں درج کیا اور اس نے 2 وکیلوں کو پکڑا، تو اب قاضی کی عدالت میں بیک وقت ایک ہی وکیل جا کر بات کر سکے گا اور بیک وقت ایک ہی وکیل وہ کیس لڑ سکے گا۔ دونوں وکیل ایک ساتھ جا کر کمرے عدالت میں گفتگو نہیں کر سکتے، باری باری تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں کو گفتگو کریں گے اور اپنے دلائل پیش کریں گے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ پھر کمرے عدالت میں شور شرابہ ہوگا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے آپ فاتحہ نہ پڑھے، غیر مقلدین کہتے پڑھے نا، ہم کہتے نہیں پڑھے۔ جب ایک امام بن گیا اور وہ پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، وہ پڑھ رہا ہے تو باقی اس کے نائب ہوں گے۔ اب اگر سب پڑھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بے ادبی کی طرف راجع ہے۔ تو اس لیے فرماتے وَلَا يَتَصَرَّفُ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ وَحْدَهُ إِلَّا فِي خُصُومَةٍ، سوائے خصومت کے، إِلَّا فِي خُصُومَةٍ، اگر معاملہ خصومت کا ہو تو وہاں پر ایک وکیل پھر بحث کر سکتا ہے دوسرے کے عدم موجودگی میں۔ وَطَلَاقٍ، اسی طرح وہ طلاق اور عتاق بلا بدل ہو، اگر کوئی شخص 2 کو وکیل بنانے، جاؤ تم میری بیوی کو میری طرف سے طلاق دے دو، یا جاؤ تم میرے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو، اگر ایک دے دیتا ہے یا ایک ہی اطلاع دے دیتا ہے طلاق کی یا عتاق کی، تو فرماتے وہ طلاق اور عتاق واقع ہو جائیں گی بشرط کہ بغیر بدل کے ہو، اگر بدل ہو تو پھر دونوں کی رائے متفقہ ہونا ضروری ہے۔ وَرَدِّ وَدِيعَةٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ، اسی طرح رد ودیعت، اگر 2 بندوں کو وکیل بنائے کہ جاؤ میری فلاں بندے کی میرے پاس امانت ہے وہ واپس لوٹا دو اس کو، یا فلاں بندے کا مجھ پر قرض ہے وہ قرض اس کو دے دو میری طرف سے، اگر ایک جا کر دے دیتا ہے یا ودیعت ایک بندہ ہے وہ جا کر اس کو حوالے کر دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ وَلَا يُوَكِّلُ وَكِيلٌ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ بِإِعْمَلْ بِرَأْيِكَ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے تو اس وکیل کو اتنے اختیارات تو ہیں کہ وہ جو ہے معاملات وغیرہ کرے، لیکن اپنے طرح کسی اور کو وکیل بنا دے تو یہ اختیار اس کو حاصل نہیں۔ ہاں اگر موکل سے صراحتاً اجازت لے لے کہ میرے پاس ایک اور معاون کی ضرورت ہے، ایک اور وکیل بھی آپ میرے ساتھ بنا دے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے، آپ میرے اپنے لیے کوئی وکیل مقرر کر دے، تو فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اس کو کہو عمل برأیہ کا، بھائی جیسے آپ کی ضرورت ہے آپ کام کرتے رہیں، وکیل بنائے جو بھی کرے، مطلقاً اس کو اجازت دی ہو تو تب بھی درست ہے۔
ولا یوکل وکیل اور وکیل کسی اور کو وکیل نہ بنائے الا باذن مگر موکل کی صراحتاً اجازت سے، او باعمل برأیک یا موکل کے اس بات کے کہنے سے، اعمل برأیک تو اپنی مرضی کے مطابق کام کر، فإن وکل بلا اذن الموکل اگر موکل کی اجازت کے بغیر اس نے وکیل بنا دیا، فعقد بحضرته لیکن اس وکیل نے اس سابقہ وکیل کی موجودگی میں کوئی عقد کیا موکل کے لیے، او باع یا کوئی چیز بیچ دی، اجنبی کسی اجنبی آدمی نے اس موکل کی کوئی چیز بیچ دی، فاجاز اور اس وکیل نے اس کی اجازت دے دی، صحت اس صورت میں اس وکیل ثانی کے یہ معاملے اور اجنبی کا یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وکیل ثانی جب پہلے والے وکیل کی موجودگی میں معاملہ کر رہا تھا تو اور وہ اس پہ خاموش تھا اور سن رہا تھا، تو گویا کہ اس کی رائے بھی اس میں شامل ہے، اس کی پسند ہے، وہ موکل کے لیے یہ چیز چاہتا ہے تو اس لیے تو وہ خاموش ہے، اور تو گویا کہ اس کی رائے بھی شامل ہو گئی، تو اس لیے اس کا یہ معاملہ درست ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی اجنبی شخص اس موکل کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے کہ بھئی یہ میں نے آپ کے موکل کے لیے خریدی ہے، چلو یہ لے لو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس کو پسند کر لیتا ہے، تو فرماتے ہیں صحت، تو یہ معاملات درست ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کی رائے اس میں شامل ہوگی۔ وَإِن زَوَّجَ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتِبٌ أَوْ كَافِرٌ صَغِيرَتَهُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر غلام یا مکاتب یا کافر چھوٹی بچی جو صغیرہ ہے لیکن مسلمہ ہے، یہ مسئلہ تو آپ لوگوں کتاب النکاح میں باب الولایت میں پڑھ لو گے کہ صغیر حرہ مسلمہ پر مکاتب کو، عابد کو اور کافر کو ولایت حاصل نہیں ہوتا، ان لوگوں کو ان پر ولایت کا حق حاصل نہیں۔ جب ولایت کا حق حاصل نہیں، اب اگر یہ والی بن کر، غلام ولی بن کر اس چھوٹی بچی مسلمہ کا نکاح کرواتا ہے یا مکاتب نکاح کرواتا ہے، یا اس کا جو ولی ہے کافر لیکن شرعاً وہ ولی نہیں، وہ کافر ذمی یا حربی اس صغیرہ حرہ مسلمہ کا نکاح کرواتا ہے، یا اس کی کوئی چیز بیچتا ہے یا اس کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، تو چونکہ شریعت نے ان لوگوں کو اس بچی پر ولایت نہیں دی تو ان کے یہ تمام تصرفات نافذ نہیں ہوں گے، یہ جائز نہیں ہوں گے۔ وَإِن زَوَّجَ عَبْدٌ اگر غلام نے نکاح کروایا، او مکاتب یا مکاتب نے، او کافر یا کافر نے، صغیرتہ چھوٹی بچی کا، اپنی چھوٹی بچی کا، کیسی چھوٹی؟ مسلمہ ہے، جو کیا ہے بھئی؟ الحرۃ جو آزاد ہے، المسلمۃ جو مسلمہ ہے، او باع لها یا اس کی کوئی چیز بیچ دی، او اشترا یا اس کے لیے کوئی چیز خریدی اس کے پیسوں سے، لم یجز یہ سب کچھ جائز نہیں۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔